بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو۔ میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر 7 سال کے طویل عرصے کے بعد سنا دیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس اور بے شمار پیسہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے اللیگل ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے مس ڈکلریٹ کیا ہے اس معاملے کو، اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ اکاؤنٹس چھپائے تھے اور ان اکاؤنٹس میں ہیوی فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کو بیرون ممالک سے کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک معاملہ شدید، یہ معاملہ جو ہے وہ طوالت اختیار کر چکا ہے اور خبروں میں بھی ہے، اور ایف آئی اے کو یہ معاملہ سونپنے کا بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے، جو انہوں نے انویسٹیگیشنز کی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک لمیٹڈ ڈومین کے اندر کی ہیں، تو اس کے ڈومین کو وسیع کرنے کے لیے ایف آئی اے کو اس کام پہ لگا دیا گیا۔ پچھلی رات کو ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ صاحب اور ان کی ٹیم رات 2 بجے تک اسی کیس پہ بیٹھ کے برین سٹورمنگ کرتی رہی کہ کس طریقے سے ایف آئی اے اس کیس کو پروو کر سکتی ہے، ایف آئی اے کی جورسڈکشن بنتی یا نہیں بنتی، لیگلی ٹیکنیکلی ہم اس معاملے پہ کس طریقے سے اس فارن فنڈنگ کیس کو پروو کر سکتے ہیں، کاگنیزیبل افینس میں آتا ہے، نان کاگنیزیبل اس میں آتا ہے، کیا آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پچھلی رات کو رات 2 بجے تک ڈسکس ہوتی رہیں، اور قانونی پہلوؤں پہ شدید غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایف آئی اے کا ڈومین نہیں بنتا، کیونکہ ہم اس کیس پہ فرض کریں ایف آئی اے اس پہ انکوائری کرتی ہے، اور اگر انکوائری کر کے فیکٹ فائنڈنگ اور ریکمنڈیشنز تک کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کرمنلٹی کی طرف گورنمنٹ چاہے گی تو ہم کیسے چاہیں گے؟ کیونکہ کرمنلٹی ڈیولپ کرنا ہے تو پھر کس طریقے سے ایف آئی اے کرے گی؟ تو تمام لوپ ہولز اور قانونی جو تقاضے تھے ان کو دیکھنے کے بعد محسن بٹ صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کو بتا دیا جائے کہ اس پہ کسی بھی طرح سے کاگننس نہیں بنتی، یعنی کہ ہم ایف آئی آر کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ایف آئی آر ہو، اور ایف آئی اے جو ہے وہ کیونکہ ایف آئی آر اگر دے بھی دے گی تو آگے عدالتیں بیٹھی ہیں، عدالتوں میں اس ایف آئی آر کو ثابت اگر ہم نہ کر پائے تو بہرحال ایف آئی اے کی سبکی ہوگی عدالت کے سامنے۔ تو جس وقت انہوں نے انفارم کیا گورنمنٹ کے سینئر حکام کو، پرائم منسٹر کو، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ ایف آئی اے اس کو پروب نہ کرے، ایف آئی اے فی الوقت پروب کرے۔ اور بالآخر جو محسن بٹ صاحب ہیں انہوں نے گورنمنٹ کی یہ پہلی فرمائش پوری کر دی، اپنا پوائنٹ آف ویو کے اوپر شدید اختلاف کے باوجود انہوں نے پہلی خواہش وزیر اعظم کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ پوری کر دی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس کو انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ کر دی۔ اب انہوں نے انکوائری سٹارٹ کی ہے۔ اب پہلا سوال جو ہے وہ یہ ایف آئی اے کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ہم کرمنل پروسیڈنگز کی طرف اس کیس کو لے کے جائیں گے، کیونکہ اگر پیسے بھیجنے والا آ کے کہہ دے گا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ پیسے بھیجے ہیں پی ٹی آئی کو اور میں نے پی ٹی آئی کی پارٹی فنڈنگ کی ہے، تو پھر بھی معاملہ وہیں پہ رک جائے گا۔ اگر یہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہے پی ٹی آئی ایف آئی اے کے کہ اس کو اینٹی پاکستان ایجنڈے کے تحت، تو اینٹی پاکستان ایجنڈا تو کوئی نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے سامنے ان کا مینیفیسٹو ہے، اور جو اس الیکشن کمپین کے دوران جو مینیفیسٹو ہے ان کا وہ تو پرو پاکستان ہے، پاکستان کو بحال کرنے کے، پاکستان کو آگے لے جانے کا ایجنڈا ہے، وہاں تو کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو رہی کہ ملک کے خلاف کوئی چیز ہو جائے۔ اچھا، منی لانڈرنگ کا اسپیکٹ اگر چیک کرتے ہیں تو پیسہ سارا پاکستان آیا ہے، اس میں $1 بھی ہے، 10 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، 50 بھی ہیں، $5 بھی ہیں، $2 بھی ہیں، $10 بھی ہیں۔ تو اس سارے معاملے کو منی لانڈرنگ کے ساتھ کیسے لنک کیا جائے، یہ سوال بھی سامنے تھا۔ یہاں پہ بھی ایف آئی اے کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں تھا کہ منی لانڈرنگ کے ساتھ کیسے لنک کر دیا جائے، یعنی کہ کوئی ایسا اوفینس ایف آئی اے فی الوقت تک کاغذوں میں یہ ڈیولپ نہیں کر سکی جس سے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اسٹیبلشمنٹ مطمئن ہو جائے کہ اس معاملے پہ ایف آئی آر کی طرف جایا جا سکے گا۔ لیکن پھر بالآخر یہ طے ہوا کہ ایف آئی اے اس معاملے کو پروب کرے گی، اور پروب کرنے کے بعد اگر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے باہر سے آیا ہے یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں شامل ہوا، یا
پاکستان کے منی لانڈرنگ کے کسی اس میں کھاتے میں آتا ہے یا کسی اور قانونی اس میں آ گیا تو ہم اس کے اوپر کر لیں گے. ادروائز فیکٹ فائنڈنگ ہے اور اس کے اوپر ہم گورنمنٹ کو ایک سفارشات اپنی یعنی کہ ریکمنڈیشنز دے دیں گے. جس طرح ایف آئی اے کا بہت سارے کیسز کے اوپر جو ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ وہ جو ڈومین ان کا نہیں آتا لیکن وہ فیکٹ فائنڈنگ یعنی کہ تحقیقات کر کے حقیقتاً اور ڈاکومنٹری وہ سامنے پروفز کے بعد وہ اپنی گزارشات پیش کر دیتے ہیں کہ یہ یہاں اس طرح ہوا. اب یہ آگے سول سوٹ کی طرف معاملہ جاتا ہے یا نیب کی طرف جاتا ہے یا کسی دوسرے ادارے کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اپنی ریکمنڈیشن بھیج دیتے ہیں. فی الوقت ایف آئی اے نے یہ اندر سے جو ہے وہ فیصلہ بیٹھ کے کیا ہے. اب انکوائری شروع ہو گئی ہے اور فی الوقت پی ٹی آئی کے 4 ملازمین جو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین ہیں جن میں نعمان افضل ہیں, محمد ارشد ہیں, طاہر اقبال ہیں اور محمد رفیق ہیں. ان چاروں کو انہوں نے نوٹسز کیے ہیں کہ آپ کیونکہ ان کے نام پہ بھی اکاؤنٹس تھے جن میں پیسے آئے. اب جو نعمان افضل ہیں یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہیں, محمد ارشد اور طاہر اقبال جو ہیں وہ G64 میں رہتے ہیں, محمد رفیق جو ہیں وہ کوئٹہ پشین سے تعلق رکھتا ہے. تو اب ہیسٹ میں چیزیں ہو رہی ہیں یعنی کہ وہ جلدی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب فرمائش پوری کرنی ہو تو پھر چیزیں جلدی میں ہی ہوتی ہیں. اب 5 تاریخ کی رات کو یہ کوئی 10 بجے نوٹسز جاری ہوتے ہیں, 5 تاریخ کی رات کو یعنی کہ ڈیٹ آگے چلی گئی تھی جس وقت, تو اس وقت یہ نوٹسز جاری ہوتی ہیں اور صبح 10 بجے ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ G13 والا جو ایف آئی اے کا دفتر ہے وہاں تشریف لے آئیں ود آل دا ریلیونٹ ڈاکومنٹس اینڈ انفارمیشن. اب مجھے بتائیں جو ڈاک خانہ جس کا کوئٹہ پشین ہے اگر وہ پشین میں ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ اگر وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ یہ G64 والے تو پہنچ جائیں گے. اگر انہوں نے متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے ہیں, ساری چیزیں لانی ہیں, تو کم از کم 2-4 دن ہفتے کا تو نوٹس ایف آئی اے کم از کم ڈالتی ہوتی ہے. لیکن اس جلد بازی میں انہوں نے یہ نوٹس کیا ہے. آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایف آئی اے مزید اس کیس پہ کیا کرے گی, کیونکہ بہت ہی جلدی میں چیزیں ہو رہی ہیں اور چیزیں بظاہر کہیں اور ہو رہی ہیں اور اندر خانے کہیں اور ہو رہی ہیں, معاملات کہیں اور چل رہے ہیں. آپ میرا اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے تو ایف آئی اے لیکن معاملہ کہیں اور سے ڈیل ہو رہا ہے. لیکن آگے چل کے دیکھنا ہوگا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ کس طریقے سے کہاں تک کس نیچ تک اس کیس پہ جاتی ہے. لیکن آج کا یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ محسن بٹ صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے انہوں نے پہلی فرمائش گورنمنٹ کی پوری کر دی ہے. انہوں نے فورن فنڈنگ کیس ایف آئی اے کے گلے میں ڈال لیا ہے. اب آگے چل کے دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی کیسز وہ بنانا چاہ رہے ہیں عمران خان کے اوپر, اس پہ محسن بٹ صاحب کا کیا رد عمل ہوتا ہے, محسن بٹ صاحب اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو اختیار کرتے ہیں. جو بھی بہرحال پوائنٹ آف ویو ہوگا محسن بٹ صاحب کا, فی الوقت سے یہ لگ رہا ہے کہ آگے چل کے جو گورنمنٹ کہتی جائے گی محسن بٹ صاحب اس کو فالو کرتے جائیں گے اور انکوائریاں جو ہیں وہ لگتی جائیں گی اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیں گے. فی الوقت ایف آئی اے نے یہ فورن فنڈنگ کیس اپنے گلے میں ڈال دیا ہے اور اس سے جڑی جتنی معلومات ہوں گی ہم انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو شیئر کرتے رہیں گے. اپنا گردنواں کے لوگوں, اپنے دوستوں, رشتہ داروں, سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.